ابو طالب کے 4 بیٹے، بڑے طالب، ان سے 10 سال چھوٹے عقیل، ان سے 10 سال چھوٹے جعفر طیار، ان سے 10 سال چھوٹے علی۔ اب بتا رہا ہوں کربلا میں کون کون ہے۔ انہی بیٹوں کی اولاد کربلا میں صرف آئی، علاوہ اصحاب و انصار کے جو امام حسین کے رشتہ دار آئے وہ سب ابو طالب کی اولاد ہے۔ تو عقیل کے 18 بیٹے تھے، 18 بیٹوں کی اولاد کربلا آئی، جس میں سب سے نمایاں نام حضرت مسلم ابن عقیل کا ہے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے 16 بیٹے تھے۔ پریشان نہ ہوا کریں یہ پڑھ گئے وہ پڑھ گئے، پچھلی مجلسوں میں بھی وہ ہم نے تو وہ سنا تھا آپ یہ پڑھ گئے۔ ارے بھائی یہ سب ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یہی میر انیس تھے، ایک ہی موضوع کو 10 مرثیوں میں مختلف طریقے سے باندھا ہے انیس نے۔ یہ بھی لکھنؤی نے کام دکھایا ہے، اس میں پریشان نہ ہوا کہ ہم نے تو 4 ہی بیٹوں کا نام سنا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں۔ ابھی لندن سے حسینی انسائیکلوپیڈیا کی 25ویں جلد آئی ہے، اس میں بتایا ہے کہ حضرت مسلم کی اولاد کتنی تھی۔ آیت اللہ ایران کے انہوں نے لکھا 16 بیٹے تھے۔ اب ہم کیا کریں، آیت اللہ نے لکھا ہے اور تاریخی حوالہ دیا ہے کہ حضرت مسلم کے 16 بیٹے تھے، تو کہنے میں کیا ہے، روایت تو کتاب میں موجود ہے، میں اپنے دل سے جوڑ کے تو نہیں کہہ رہا۔ اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جناب عقیل کے 18 بیٹے تھے، مولا علی کے بھی 18 بیٹے تھے، 17 بیٹے جناب جعفر کے تھے، 3 ہی کا نام آتا ہے۔ تو حضرت مسلم کے 4 بیٹے مشہور ہیں لیکن 16 تھے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اولاد ہوتی تھی اس لیے کہ یہیں اولاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ کوثر ان کی شان میں اتلا ہے، عربوں کی شان میں تھوڑی اتلا ہے۔ اور کوثر کے معنی کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کثرت نسل۔ تو اگر کثرت نسل نہیں ہوگی تو لفظ کوثر بیکار ہو جائے گا۔ تھوڑی کہ بنی امیہ کے یہاں اولاد کی لائن لگی ہوئی تھی، کوثر کوئی ان کے لیے تھوڑی آیا، کوثر ان کے لیے آیا۔ اب ان کی اولاد، جعفر کے بیٹوں کی اولاد، ظاہر حضرت محمد جعفر طیار کے پوتے، اب مولا علی کے بیٹے اور ان کی اولاد، کل یہ ہے کربلا میں رشتہ دار، ابو طالب کے پوتے پروتے۔ تو کوئی بھی عبد المطلب کی اولاد کربلا نہیں آئی۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے کربلا؟ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے پاس وہ نام لکھے رکھے تھے جنہیں کربلا جانا تھا، نہ ان سے ایک کم ہو سکتا تھا نہ ایک زیادہ ہو سکتا تھا، میرا نام اس میں نہیں تھا محضر میں۔ تو یہ احتیاط ہے کہ بھائی کربلا جانے والوں میں کوئی ایسا نام آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں احتیاطیں نہیں ہیں۔ احتیاطیں بڑی ضروری تھیں کربلا کے لیے، اس لیے کہ آج جب آپ کربلا کے 72 کی سوانحات پڑھیں گے تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ اسی عرب میں، اسی عراق میں، اسی کوفے میں، اسی بصرے میں، اسی مدینے میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں عمریں گزاری تھیں۔ 90 برس کے بھی تھے، 80 کے، 70 کے بھی تھے، جوان بھی تھے، ادھیڑ بھی تھے، اور وہیں عرب کی تاریخ بھی لکھی جا رہی تھی۔ لیکن کربلا کی ایک بھی ہستی کے لیے تاریخ اسلام ایک خامی نہیں لکھ سکی اصحاب حسین کی، ایک وہ حر جو ادھر سے آیا تھا وہ بھی اپنی سیرت میں اتنا پاکیزہ تھا کہ اس کی بھی کوئی خامی نہیں دکھا سکا، سب غیر معصوم تھے۔ لیکن حسین نے اپنی سیرت میں سب کو ڈھالا تھا، اور جو کہتے ہیں 6 مہینے پہلے امام حسین کیوں نکلے، تو ہر گلدستے کا پھول جہاں جہاں تھا اپنا گلدستہ سجاتے ہوئے چلے، کس منزل پر کسے ملنا ہے، کون کہاں سے آئے گا۔ تو یہ 6 مہینے کا سفر انتخاب ہے ان ہستیوں کا جن کا نام پہلے سے محضر میں لکھا تھا۔ تو ضروری تھا کہ علم
کی معرفت کی اس منزل پر ہوں کربلا والے جہاں ہر ایک کا وہم و گمان پہنچ نہ سکے۔ اس لیے مفسر قرآن ہے عبداللہ ابن عباس، لیکن کربلا میں کوئی عباسی نہیں آیا، کوئی عباسی نہیں، سب طالبی آئے۔ تو کیوں آئے؟ بات یہاں سے بڑی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ابو طالب کے نطفے سے ہوتی تو پوری کائنات شجاعت ہوتی۔ تو جو نسل ابو طالب میں تھا وہ شجاعت کی منزل کمال پر تھا۔ ان کا کوئی جواب دنیا میں نہیں تھا، چاہے وہ حضرت عباس علمدار ہوں یا محمد حنفیہ، شجاعت میں سب کمال رکھتے ہیں اولاد ابو طالب۔ تو عرض کر رہا تھا کہ معرفت چاہیے کربلا کے لیے۔